اور مختصر اگر سوال کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سوال کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سر. دس از زرغون شاہ فرام جیو ٹیلی ویژن. قریشی صاحب، کیا صدر پیوٹن سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے روس اور یوکرین کے درمیان کسی ثالثی کی پیشکش کی؟ تھینک یو. دیکھیے، انہوں نے جو ایوالونگ سچویشن ہے پرائم منسٹر نے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا، اور یقیناً صدر جو پیوٹن ہیں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. دیکھیے، آج جو وہاں جو صورتحال نے جنم لیا ہے، آپ اگر اس کی مضمرات میں جائیں تو یہ راتوں رات تو میں پہلے عرض کر چکا نہیں ہوا نا. کنسرنز تو ہر طرف تھیں ہیں. ایک طرف کنسرن یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے، اور دوسری طرف کنسرن یہ ہے کہ وہ جو نیٹو کا جو ایسٹ کی طرف شفٹ ہے اس پر تشویش آپ کے سامنے تھی. کاش اس کو ڈپلومسی کے ذریعے اس کا کوئی راستہ نکل سکتا تو وہ ترجیح ہوتی. تو یہ ہے. اب دیکھیے، ہمارا جو یہ دورہ تھا، اس کی آپ اس کے فوکس کو سمجھیے. یہ کوئی یوکرین کی صورتحال کو سامنے رکھ کے اس کو پلان نہیں کیا گیا تھا. یہ عرصہ دراز سے اس کے لیے کوشش ہو رہی تھی. جو میں نے کہا نا، اگر آپ روس کے ساتھ پاکستان کی ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں میں آپ کو مسلسل آپ کو اس میں یہاں اپریل 2021 میں فارن منسٹر لیوروو آئے، نومبر میں ہماری جو ہے IGC کی میٹنگ ہوئی، 7ویں نشست ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم پر ڈائیلاگ ہوا. ٹھیک، تو یہ بتدریج چیزیں ہماری آگے بڑھتی چلی گئیں. ہمارے جو ملٹری ٹائز ہیں، ہماری ایکسرسائزز میں تقریباً آپ دیکھیں کہ اس عرصے میں 600 کے قریب پاکستانی جو ہیں ہماری افواج کے لوگ وہ وہاں گئے ٹریننگ کے لیے، مختلف سیمینارز میں گئے اور ٹریننگ میں وہاں شامل ہوئے. تو یہ ایک مسلسل اس میں بہتری آ رہی تھی، آ رہی ہے. اب اس تناظر میں یہ بائی لیٹرل وزٹ جو ہے وہ فریم کیا گیا تھا، اور ہمارا فوکس جو ہے وہ بائی لیٹرل رہا. ہاں، جنم لے چکی تھی تو اس پر ہم نے اپنا نقطہ نظر ان کا بھی سنا اور اپنا بھی پیش کیا، اور ابھی بھی سچویشن ایوالو کر رہی ہے. قریشی صاحب، نوید اکبر آج نیوز سے. سر، ایک تو اس دورے کے حوالے سے سوال اور ایک سیاسی سوال ہے تھوڑا سا. سر، دورے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ملٹری ہارڈ ویئر یوکرین سے لیتے ہیں، جسے سب کو پتہ ہے ٹینکس کے انجن بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں. اس دورے سے ہمارے یوکرین کے ساتھ جو ملٹری ریلیشنز ہیں ان پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ پہلا سوال. اور دوسرا سر پولیٹیکل کوشچن ہے، اگر آپ اجازت دیں تو. سر یہ بتائیے کہ جو اس کا جواب لے لیں پہلے. ٹھیک ہے. دیکھیے، یوکرین کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں. اس کا ایک تاریخی پہلو ہے. آپ نے کہا ہمارے ٹائز ہیں اور ان کو بھی ہم اہمیت دیتے ہیں، یقیناً دیتے ہیں. روس کے ساتھ بھی آپ کو یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ ہمارے جو ملٹری ٹائز ہیں الحمدللہ بہت بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے. جی سر، اپوزیشن جو میٹنگز کر رہی ہے اور جو کچھ اس میں چل رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پاکستان میں کافی اس کے اوپر پولیٹیکل چہم گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، پیش گوئیاں بھی ہو رہی ہیں. آپ اس ساری موو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو لو کانفیڈنس کے حوالے سے اپوزیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دن رات زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، شہباز صاحب مل رہے ہیں. آپ کیونکہ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھیں. شوق سے ملے. ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ان کی ملاقاتوں کا. میں اس وقت وزیر خارجہ کی ٹوپی پہن کر بیٹھا ہوں تو میرا فوکس وہ رہے گا. انشاءاللہ کل میں روانہ ہو رہا ہوں اور کل میری ٹوپی وزارت خارجہ کی اتر جائے گی، اور کل میں وائس چیئرمین کی ٹوپی پہن رہا ہوں، اور وہ ٹوپی پہن کر میں کل گھوٹکی پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ. اور تیار ہو جائیں، بلاول بھی تیار ہو جائیں اور شہباز شریف صاحب بھی تیار ہو جائیں، اور جتنے تیار ہو جائیں انشاءاللہ ہر سوال کا مفصل جواب ملے گا اور لاڑکانہ میں ملے گا.
شاہ صاحب میں اعجاز احمد GNN سے ایک تو یہ بتا دیجئے کہ اس دورے کا نٹشل کیا ہے اکنامک پرسپیکٹیو میں، دوسرا اکنامک پرسپیکٹیو میں اس دورے کا نٹشل کیا ہے، دوسرا یہ بتا دیجئے کہ ہم نے ابھی جو اپنی پالیسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس کی اس میں ہم نے غیر جانبدار رہنے کا کہا، لیکن بدقسمتی سے ہی یا وقت وہ آ گیا کہ ہم ایک ایسے موقع پر رشیا گئے جب دنیا دو حصوں میں تقریباً ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اور ایک ڈیوائیڈ بہت واضح دکھائی دیتی ہے. تو کیا ہم ایک سائڈ پہ کھڑے دکھائی نہیں دیں گے اور ہمارے جو بڑے ٹریڈ پارٹنرز ہیں یورپ اور امریکہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، سوال سمجھ گیا، ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ نے چشمہ کون سا لگا رکھا ہے. جو چشمہ میں نے لگا رکھا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ نے لگا رکھا ہے نظر کا، میرا اس وقت نہیں لگا ہوا. جو چشمہ میں نے لگا رکھا ہے اس چشمے میں ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں ہیں، نہ تھے، نہ ہے، نہ ارادہ ہے. ہم نے وہ قیمت ادا کر دی ہے، پاکستان نے اس کی بڑی قیمت چکائی ہے، بڑی قیمت چکائی ہے، معاشی طور پر بھی اور انسانی طور پر بھی. ہم نے اپنے تعلقات سب کے ساتھ رکھنے ہیں اور ہماری جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے بالکل واضح ہے کہ ہم نے جو فوکس شفٹ کیا ہے فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنا تعلق رکھیں گے. میں ابھی آپ کو عرض کر چکا، یورپ کے ساتھ ذکر کیا، چین کے ساتھ نشست کا ذکر کیا، انشاءاللہ جرمنی جائیں گے انشاءاللہ. سب سے بڑی معیشت ہے جرمنی یورپین یونین کی، اس کا ہمارا پروگرام ہے، دعوت دی گئی ہے. میری روس جانے سے پہلے جرمنی کی جو نئی وزیر خارجہ ہیں ان سے تفصیلاً گفتگو ہوئی ٹیلی فون پر، اور انشاءاللہ ہمارے ہر طرف ہمارے مراسم بھی ہیں اور رابطے بھی ہیں. سمیرہ خان فرام سما نیوز. اس پر تھے تو نیٹ پرائس امریکی انتظامیہ سے ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہ پاکستان کو ہم نے کنوے کر دیا ہے کہ پاک US مفادات کا خیال رکھا جائے. تو وٹ ایگزیکٹلی یو گیٹ فرام دیٹ اسٹیٹمنٹ، کیا اگر وہ آپ الیبوریٹ کر سکیں تھوڑا سا. What did you get from that? What I did get وہ تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی سر. اچھا، ایز اے فارن منسٹر آئی تھنک آپ زیادہ بہتر الیبوریٹ کر سکتے. دیکھیے میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ جانے سے پہلے ان کا ایک سینئر لیول پہ ایک رابطہ ہوا، ہم نے سنا. آئی تھنک لیٹ اٹ بی سینئر لیول. تھوڑی سی آپ بھی تجسس کریں نا، تھوڑی سی کہتے ہیں نا انویسٹیگیٹو جرنلزم سے کام لیں. تو انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور ہم نے اس سارے دورے کا جو پس منظر ہے اور جو ہمارا نقطہ نظر ہے اور جو ہمارا آبجیکٹو ہے اس کو ہم نے جانے سے پہلے ہی امریکہ کو کنوے کر دیا تھا، اور ہم اپنا، میں نے کہا نا، جوں کے تو رہے. سر تھینک یو. ذوالقرنین فرام ARY نیوز. سر جو اسٹیم گیس پائپ لائن کا معاملہ تھا اس حوالے سے تو پہلے ہی معاہدہ ہو چکا تھا اور فروری میں افتتاح ہونا تھا، وہ نہیں ہوا، وہ کب ہوگا؟ دوسرا کیا نئے معاہدوں پر بھی کوئی دستخط ہوئے ہیں؟ تھینک یو. یہ آپ کو کس نے اطلاع دی تھی کہ فروری میں اس کا ہونا تھا؟ دیکھیے اس میں جو ہماری گیس پائپ لائن ہے اس میں ہماری بیشتر چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے. ایک آدھ ایشو ہے جس پر ہماری بات ابھی ہو رہی ہے، اور جو کل کی نشست تھی اس میں اس پر تبادلہ خیال ہوا. ہمارے جو منسٹر آف انرجی ہیں حماد اظہر صاحب وہ موجود تھے اور انہوں نے پاکستان کا نقطہ نظر ان کے منسٹر آف انرجی کے سامنے رکھا، اور طے یہ ہوا کہ انشاءاللہ اگلے ماہ اس پر مزید بات ہوگی. امید ہے، ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد کلنچ کر لیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. سر وزیر اعظم نے جو بار بار یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ تو جواب ابھی سوال کیا میرے بھائی نے، میں نے جواب دیا نہیں اس کا. جی ایک آزاد پالیسی کے تحت جو ہے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جو یورپ میں جو یوکرین کی جو صورتحال ہے اس کے بعد
رشیا جو ہے وہ بالکل الگ ہے، یورپ اور امریکہ جو ہے وہ اس میں پاکستان اپنا دامن جو ہے وہ کیسے بچا کے نکلے گا؟ ہمارا دامن صاف ہے. ویسے جواب ہو چکے جی خاتون کو صوفیہ صدیقی پرو پاکستانی سے. سر توانائی کے منصوبوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، میرا بھی سوال LNG کے جو گوادر میں ٹرمینل ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کنفرم کیجئے کہ کیا رشیا نے اظہار کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ LNG کا پروجیکٹ وہاں پر لے کر جائے گا اور کب تک وہ پھر انسٹال ہوگا؟ They are very keen. They have expressed an interest and we welcome that. جی علی حسین فرام بزنس ریکارڈر. سر جس طرح آپ نے انرجی کوآپریشن اور جو انویسٹمنٹ جیسے ساؤتھ نارتھ جو پائپ لائن پروجیکٹ ہے، LNG ٹرمینل ہے، یہ جو موجودہ جو US اور یورپین کنٹریز جو جس طرح کے سینکشنز رشیا کے اوپر لگا رہے ہیں، تو کیا آپ لوگ پاکستان نے اس کا بھی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیا ایسے اس قسم کے جو سخت قسم کے جو سینکشنز ہیں تو یہ پروجیکٹس پاسبل بھی ہیں؟ جی سینکشنز لگی ہیں، لگ رہی ہیں، ہم ان کو اسیس کر رہے ہیں اور ہم ان سے غافل نہیں ہیں. سیکنڈ رو میں فیضان خان سر، ہم نیوز سے. سر کوشچن یہ ہے کہ یوکرائن میں جو اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں کچھ ہم سے بھی رابطے کر رہے ہیں کیو میں، کیونکہ وہ پھنسے ہیں وہاں سے. اب ترنوپل 400 کلومیٹرز کا رستہ ہے اور ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اور اب وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ وہاں سے کیسے جائیں، کیونکہ جو میسج کنوے ہوا ہے ان کو وہ یہ ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ پہنچ جائیں. اب وہ 400 کلومیٹرز کا ٹریول وہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ لوگ کیا کریں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایمبیسی ان کے ساتھ رابطے میں ہے اور ہم نے ان کو ہدایت کی ہے کہ رابطے میں رہیں. آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس وقت جو اسٹوڈنٹس وہاں ہیں ان کی بیشتر تعداد جو ہے وہاں سے نکل چکی ہے، لیکن 600 میری اطلاع کے مطابق اس وقت تقریباً 600 کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی بھی وہاں موجود ہیں. میں انہیں کہوں گا کہ وہ حوصلے میں رہیں. ہمیں ان کی خاطر مطلوب ہے، ہمارے بچے ہیں، قیمتی ہیں اور ہمیں ان کا احساس ہے. ہمیں جو کچھ کرنا پڑا ہم انشاءاللہ ان کی سہولت کے لیے، ان کی سیف ایگزٹ کے لیے کریں گے. اینڈ میں دیجیے. السلام علیکم. Jibran Peshman, Reuters. My question was that you said that there were consultations before you left, but the night you arrived there, a few hours later, the invasion of Ukraine took place. Was there another consultation? Were there any discussions about postponing the trip or calling it off at that point? And was this conveyed to you at the highest level that this is going to happen, or did the Prime Minister wake up to it and were there any assurances given that the meetings are on? Were there any assurances sought that will the Prime Minister and the President still be meeting? Could you give us a bit, because obviously you would have not have known that the invasion is happening, right? So when you woke they up in certainly the morning, didn't consult us. Exactly. So in the morning, were there any fresh consultations in whether to keep the trip on or not? Yes, and how was it conveyed to Pakistan? As I said, first of all, we did our assessment before departure. We looked at the pros and we looked at the cons. And we looked at our objectives. They were primarily bilateral in nature. And looking at the pros and cons, we came to the conclusion continuation of the program is in Pakistan's interest, so we went ahead. And we had clarity. We had clarity before we left. We had clarity when we arrived, and we have clarity on our return. Thank you so much, Asif. Anas Malik. You've already mentioned about the sanctions, but last night we saw some fresh sanctions being imposed by US President as well. So in the midst of that, will Pakistan still be going ahead with these pipelines? Because previously as well, when these were signed in 2014, it could not proceed because of these sanctions. So in a bit of fresh sanctions,
Despite of that, will Pakistan be going ahead with the pipeline? Thank you. As I said earlier, those sanctions are in the pipeline. Some have been announced, some might be announced. It's an evolving situation. We'll assess, we'll gauge, and decide what is in Pakistan's interest. We will keep Pakistan's interest supreme. One last question from me. عمر حیات بول ٹی وی سے میرا کوشچن یہ ہے کیونکہ خبر یہ آئی تھی کہ فیٹف میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے کہ فیٹف میں روس جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ کرے گا، اور کیا یہ بھی بتا دیں کہ جو اس وقت فیٹف کو جو رپورٹ جانی ہے کہ پاکستان نے جو ریمیننگ ان کا جو ایک ایکشن پلان ہے اور دوسرا جو اے پی جی گروپ کی جو 5 ریکمنڈیشنس ہیں، تو اس پر اب تک کتنا عمل درآمد ہوا ہے، تو کتنی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیٹف سے گرے لسٹ سے ہم نکل سکیں؟ دیکھیے فیٹف پہ تبادلہ خیال ہوا اور میری روس کے وزیر خارجہ سے اس پر بات ہوئی، میری جو ان سے نشست تھی، میں نے ان کو اعتماد میں لیا پاکستان نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے اور ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنے کے لیے، ٹھوس اقدامات۔ ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی جو ہمارے اس دور میں اقدامات اٹھائے گئے، ایڈمنسٹریٹولی، لیجسلیٹو ہم نے جو کام کیا اور جو ہم نے پروسیکیوشن اور کنوکشنز حاصل کی، پیش رفت اس کا اکنالج کر رہی ہے۔ فیٹف کی بیشتر ممبرشپ نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ میں نے ان سے خواہش کی، درخواست کی، اور انہوں نے مثبت جواب دیا کہ وہ سراہتے ہیں پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے، اور وہ اس فورم کو ایک ٹیکنیکل فورم سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ اس فورم کو پولیٹیسائز کیا جائے۔ میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ قوتیں ہیں جو ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہیں، اس ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیکل مقاصد، پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ روس اس کا حصہ انشاءاللہ نہیں بنے گا۔ تھینک یو جی۔